اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ کہ آپ نے گمان کر رکھا ہے کہ اصحاب الکہف اور رقیم ہماری آیتوں میں، ہماری نشانیوں میں سب سے زیادہ تعجب خیز تھے۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہا، اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے سے رشد و ہدایت مہیا کر۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر غار میں کئی سالوں تک پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ جان لیں کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے جو ان کے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ یاد رکھنے والی ہے۔ برادران اسلام، کل کے درس میں سورہ کہف کے سبب نزول کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اہل مکہ نے جب دیکھا کہ اسلام روز بروز پھیلتا جا رہا ہے، مکے کے باہر سے لوگ آ کر اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے یہ سوچا کہ ہم علماء یہود سے مدد لیں۔ تو علماء یہود کے پاس جو مدینے میں تھے ایک وفد گیا، جن میں نضر ابن حارث اور عقبہ بن ابی معیط دونوں تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذکر کیا اور کہا کہ تمہارے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ نبی سچا ہے یا ایک ہی جھوٹا۔ انہوں نے 3 سوالات دی۔ کہا، ان چیزوں کا علم اس وقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اب جا کر اس نبی سے 3 سوالات کرو، اگر یہ جواب دے دیتا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس وحی آتی ہے اور سچا نبی ہے، اور اگر یہ جواب نہیں دیتا ہے تو پھر تم جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ 3 سوالات رکھے، مگر چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ میں کل جواب دوں گا، بغیر انشاءاللہ کے کہا تو وحی کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ بعض اہل علم کے قول کے مطابق 15 دن کی تاخیر ہوئی، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے بہت کچھ سننا پڑا۔ بالآخر وحی آئی اور سورہ الکہف نازل ہوئی۔ اس میں سب سے پہلے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ قرآن مجید اس واقعے سے صرف وہی بات بتاتا ہے جو ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کی بات ہے۔ قرآن مجید کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے کہ بس آپ قصہ سنتے جائیں اور لطف لیتے رہیں، بلکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب معزت ہے، کتاب عبرت ہے، کتاب نصیحت ہے۔ تو اس قصے سے قرآن مجید ہمیں اس حصے کو بتلاتا ہے جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بعض علماء کے قول کے مطابق کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ روم کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا جس کا نام لوگوں نے دقیانوس بتایا ہے۔ یہ شخص لوگوں سے شرک کرواتا تھا، بلکہ اپنی عبادت کرواتا تھا، لوگ اس کے سامنے سجدہ بھی کرتے تھے۔ ہوا ہے کہ ایک روز میلہ لگا، تو میلہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس میلے میں لوگ جہاں مورتیوں کی عبادت کر رہے تھے، شرک کرتے تھے، وہیں اس کے سامنے بھی سجدہ کرتے تھے۔ اس قوم میں بعض نوجوان تھے جن کا تعلق شاہی گھرانے سے تھا، تو ان نوجوانوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ایک نوجوان اٹھا اور
اس جگہ سے دور ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا، کیونکہ اسے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کو یا کہ مورتیوں کے سامنے جھکا جائے۔ کچھ دیر بعد دوسرا بھی نوجوان آ کے بیٹھا، پھر کچھ دیر بعد تیسرا ایک نوجوان آ کر بیٹھا۔ اس طریقے سے چند نوجوان جمع ہو گئے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر ایک نے ہمت کی اور کہا، دیکھو مجھ کو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے میلے میں یہ چیز پسند نہیں آئی، اس لیے میں اس جگہ سے اٹھ کر یہاں آ گیا۔ دوسرے نے کہا میں بھی اسی لیے آیا، تیسرے نے کہا میں بھی اسی لیے آیا۔ اس طریقے سے سارے نوجوان ایک ہی بات پر متفق ہو گئے۔ سدھا یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ میری حکومت میں رہتے ہوئے، میری سلطنت میں رہتے ہوئے یہ تو بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو بادشاہ کے سامنے ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا، یہ بات کہی، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ اگر کسی اور کو پکاریں گے، کسی اور کی عبادت کریں گے تو اس سے بڑھ کر ظلم اور زیادتی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بلکہ انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ تم جو شرک کروا رہے ہو اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور کہا کہ یہ شرک حقیقت میں جھوٹ ہے جو اللہ پر گھڑی جا رہی ہے۔ اب بادشاہ کو غصہ آیا۔ اب اس کے نتیجے میں سب سے پہلے انہیں سزا یہ دی گئی، چونکہ شاہی خاندان کے نوجوان تھے، ان کے جسم میں جو لباس فاخرہ تھے، عمدہ لباس تھے، اسے اتار لیا گیا اور مہلت دی گئی کہ واپس آ جاؤ۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بادشاہ آگے ممکن ہے اس قدر سزا دے کہ ہم مرتد نہ ہو جائیں۔ انسان کے لیے ایسا ہوتا ہے، سزا کی تاب میں لا کر وہ پھر شرک کے جانب لوٹ سکتا ہے۔ تو اپنے دین کو بچانے کے لیے یہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ دیے، ایک پہاڑ کے پاس آئے، غار میں داخل ہوئے، اور اللہ عز و جل نے وہی ان پر نیند مسلط کر دی، اور اس طریقے سے 309 سال تک اس میں وہ سوئے رہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا، جب آنکھ کھلی تو اس کے بعد کسی نے کہا ہم پورا ایک دن سو گئے، دوسرے نے کہا نہیں ہم بس دن کا کچھ حصہ سوئے۔ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ دن کے جس حصے میں داخل ہوئے تھے، دن کے دوسرے حصے میں بیدار ہوئے تھے۔ اب آپس میں تیسرے نے کہا اس بحث کو چھوڑو، ہم ایک دن سوئے یا آدھا دن سوئے، بھوک لگی ہے، کسی ایک کو بھیجو بازار میں جائے کھانا لے کر آئے، مگر یاد رکھنا کہ خیال رکھنا لوگوں کو ہمارے بارے میں علم نہ ہو، اگر ہمارے بارے میں علم ہوا پھر یہ ہم پر ظلم کر کے اپنے دین کے جانب لوٹا لیں گے۔ دین کا قدر خیال ہے۔ تو جب یہ شخص بازار گیا، اس مدت میں نسلیں بدل چکی تھیں، بادشاہ بدل چکے تھے، اور اس مدت میں بہت کچھ انقلاب آ چکا تھا۔ جب یہ شخص گیا، اس کے لباس کو دیکھ کر یہ لوگ پریشان ہو گئے، یہ تو لباس یہاں کا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جا کر جب اس نے کھانا طلب کیا کہ ساتھیوں کے لیے کھانا خریدے، اس کے لیے جو سکہ دیا تو وہ سکہ اس زمانے کا سکہ نہیں تھا، اور لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ بہت سالوں پہلے چند نوجوان غائب ہو چکے تھے، پہاڑوں میں غائب، یہ باتیں نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہی تھی۔ تو اس نے اس سکے کو وہ دوسرا دکانے کو دیا، تو اس نے کہا عجیب یہ سکہ کس زمانے کا ہے، اور بات فوراً جو ہے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ دوسرا بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا، اور یہ لوگ اس زمانے سے پہلے کے تھے۔ اب اس کے بعد لوگ جمع ہوئے، پھر بادشاہ بھی لوگوں کے ساتھ آیا، غار میں پہنچے، اور اس واقعے کو دیکھ کے بڑا تعجب ہوا۔ فوراً اللہ عز و جل نے ان پر موت مسلط کر دی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت ایک مسئلہ بڑا چل رہا تھا، وہ یہ ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یا نہیں۔ اس میں وہاں کے لوگوں میں بڑا اختلاف چل رہا تھا۔ اس واقعے کے ساتھ لوگوں کو یقین ہو گیا، جب اللہ عز و جل 309 سال نیند مسلط کر کے دوبارہ اٹھا سکتا ہے
تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی وہ قادر ہے۔ تو یہ اس واقعے کا پس منظر ہے۔ آگے اور تفصیلات آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کی حفاظت کی، کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ یعنی سورج سے کہا کہ نکلتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے اس انداز سے نکلو، اس انداز سے ڈوبو کہ ان پر تمہاری کرن نہ پڑے اور اس وجہ سے ان پر کوئی تکلیف نہ ہو۔ اندازہ لگائیے کتنے آندھی آئے ہوں گی، کتنے طوفان آئے ہوں گے، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غار میں سلایا۔ اور بار بار وہ کروٹ بھی بدلتے تھے، کیونکہ انسان اگر کروٹ نہ بدلے، ایک ہی کروٹ پہ رہے تو پھر اس سے اس کے جسم پر بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو کروٹ بھی بدل رہے تھے۔ اللہ نے ان پر ایک ایسا رعب طاری کیا تھا، اگر کوئی قریب آ کر دیکھے تو بھاگنے لگے۔ یہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ ہم نے آج جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کیا تم نے یہ گمان کر لیا، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر سارے لوگ مخاطب ہیں۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ غار اور کتبہ والے ہماری نشانیوں میں سے سب سے زیادہ تعجب خیز تھے؟ گویا سوال کرنے والے پر رد کیا جا رہا ہے کہ تم نے ایک ایسا سوال کیا، گویا یہی سب سے اہم سوال ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آسمان کو پیدا کرنا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ بھی اس سے بڑی نشانی ہے۔ یہ کوئی بڑی نشانی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہاں پر دو بات کہی گئی کہ غار والے اور کتبہ والے۔ سوال یہ ہے کہ غار اور کتبہ دونوں ایک ہی ہیں؟ بعض اہل علم نے کہا کہ دونوں ایک ہی ہیں، کہ غار میں چھپے تھے تو غار والے ہوئے، جس بستی کے تھے اس بستی کا نام تھا رقیم، تو گیا غار والے رقیم والے۔ بعض نے کہا نہیں، بعض وہ غار میں چھپے تھے غار والے، ان کے ناموں کو بادشاہ نے لکھ کر ایک صندوق میں ڈال دیا تھا کہ یہ نوجوان غائب ہو گئے تھے، تو گیا ان کا نام لکھا گیا تھا، یہ ہوئے کتبہ والے۔ بعد میں کہا نہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ یہاں پر اصحاب کہف سے مراد غار والے جن کا واقعہ بیان کیا گیا، کتبہ والے سے مراد وہ لوگ ہیں جس کا دوسری حدیث میں ذکر آتا ہے کہ 3 افراد تھے جو سفر کر رہے تھے، بارش ہوئی، غار میں جا کر چھپے، اوپر سے پتھر آیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ ان میں سے ہر ایک نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ایک نیک عمل کے وسیلے سے اللہ انہیں نجات دے۔ یہ جو واقعہ ہے وہ ہے اصحاب الرقیم۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ غار اور کتبہ والے ہماری نشانیوں میں سب سے زیادہ تعجب خیز تھے؟ نہیں، اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ہماری قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، سارا واقعہ آپ کے ذہن میں رہے، یہ جو نوجوان تھے جو شاہی گھرانے کے تھے، جنہیں بت پرستی اور بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا اچھا نہ لگا، اور بادشاہ کے ڈر سے کئی بادشاہ انہیں اس قدر عذاب نہ دے کہ انہیں شرک کے جانب لوٹنا پڑے، تو جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہا اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما۔ اللہ کی رحمت مل جائے تو ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو انہوں نے دعا کی اے اللہ تو اپنی جانب سے ہم پر اپنی رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے سے رشد و ہدایت کو مہیا کر، یعنی پھر ہم گمراہ نہ ہو جائیں ہدایت کے پانے کے بعد۔ تو لہذا ثبات قدمی عطا فرما، اپنے ایمان پہ، اپنے دین پر ہم قائم رہیں۔ تو اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَبَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر غار میں کئی سالوں تک پردہ ڈال دیا، یعنی تاکہ باہر کی آواز نہ آئے اور وہ بیدار نہ ہو۔ آندھیاں چلی ہوگی، طوفان آئے ہوں گے، لیکن ان کے کانوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا، ہم نے انہیں گہری نیند سلا دی، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، یعنی پھر ہم نے انہیں بیدار کیا۔ پورا واقعہ آ گیا، پھر ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ جان لیں کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے جو ان کے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ یاد رکھنے والی ہے۔ اس سے مراد خود اصحاب الکہف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا 1 دن پورا سوئے، کسی نے کہا نہیں ہم آدھا دن سوئے، یا کہ اس سے مراد جو ہے عہد رسالت کے لوگ ہیں،
کہ ان کے مدت کے تعلق سے آپس میں اختلاف کیے. یہ آیت کہ خود اس زمانے کے لوگ ہیں جب یہ لوگ بیدار ہوئے تھے. تو اگر ان آیات میں ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان نشانیوں پر غور کریں. نشانیوں پر غور کرنے سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. نشانیوں پر غور کرنے سے اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان ہوتا ہے. خود انسان اپنے آپ پہ غور کر لے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے آپ میں غور کرو کہ اللہ نے تمہاری کیسے تخلیق کی ہے, کیسی خلقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر دور میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. نوجوانی میں انسان وہ کام کر سکتا ہے جو نوجوانی کے بعد نہیں کر سکتا ہے. اس لیے نوجوانی کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نوجوانی لہو و لعب میں, واہیات میں نہ گزرے, بلکہ نوجوانی کو اچھے کام میں اور اللہ کی عبادت میں اور معاشرے کے اصلاح کے کام میں لگانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوجوان کہا. گویا اس میں ذہنی اشارہ ہے نوجوان ہی انقلاب لا سکتے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جن میں بت خانے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑ دیے تھے, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فتن کے نام سے یاد کیا. ایک نوجوان تھے کہ جو ان کا عیب بیان کرتے تھے. تو گویا جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو نوجوان کو خود چاہیے اور معاشرے کے جو ذمہ دار ہیں اور جو سرپرست ہیں, اولیاء ہیں, سب کو چاہیے کہ اس عمر کا خیال رکھیں, کیونکہ یہ عمر بہکنے کی عمر ہے. تو بچوں پر نگاہ رکھیں, ان کی صحیح تربیت کریں تاکہ ان کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو. کیونکہ نوجوان جب ٹھان لیتے ہیں کسی چیز کو پھر اسے انجام تک پہنچاتے ہیں. یہاں پر اصحاب کہف کو جو فتیہ کہا گیا, نوجوان, اور فتیہ جو لفظ ہے یہ جو جمع قلت کہلاتا ہے, یہاں اس کی تعداد 3 سے لے کے 9 تک ہوتی ہے. اس کا مطلب ان نوجوانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 9 تھی, 9 سے زیادہ نہیں تھی. تو بہرحال اس میں نوجوانی کی جو عمر کا وہ مرحلہ جسے جوانی کہتے ہیں اس کی اہمیت بتلائی گئی ہے. اور حدیث شریف میں ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَغَ. جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس جوانی کو کس کام میں لگایا. تو گویا جوانی کی حفاظت کرنا یہ ذمہ داری نوجوانوں کی بھی ہے, ان کے آبا اور اجداد کی بھی ہے, اور جماعت کے ذمہ داروں کی بھی ہے. نوجوانوں کے لیے پروگرام بنائیں, ان کے لیے ورکشاپ منعقد کریں, غیر محسوس طریقے سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. یہ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی دعائیں اپنا اثر رکھتی ہیں. انہوں نے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت سے نوازا. دعا میں اخلاص ہو, دعا میں طلب ہو, دعا میں یقین ہو, تو پھر وہ دعائیں اثر رکھتی ہیں. قرآن مجید میں انبیاء کرام کی دعائیں موجود ہیں. نوح علیہ السلام کو 950 سال تک ستایا گیا. آخر میں دعا کی رب انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب میں مغلوب ہوں, میری مدد کر. اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے مدد کی آپ جانتے ہیں. آسمان سے بارش کو نازل کیا, زمین سے پانی بھرنے لگا. اس طریقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگتے ہوئے نکلے, مدین میں داخل ہوئے, نیا علاقہ تھا, رات کہاں گزارے, کھانا کیا کھائے. دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ جو بھی خیر تو نازل کرے گا میں محتاج ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا, کھانا بھی مل گیا, اور بیوی بھی مل گئی, اور بکریاں چرانے کی نوکری بھی مل گئی. تو دعا سے کبھی انسان کو گریز نہیں کرنا چاہیے, ہمیشہ دعا کرتے رہیں, مگر دعا کی جو شرائط ہے ان کا خیال رکھیں. خاص یہ ہے یقین کے ساتھ دعا کریں. حدیث میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں. دعا میں عاجزی ہو, انکساری ہو اور تضرع ہو, تب چل کر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 کو لے کے بدر میں نکلے تھے, وہ بغیر تیاری کے. کفار ہزاروں میں تھے, تیاری کے ساتھ آئے تھے. آپ نے دعا کیا اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو جائے تو زمین میں تیری کبھی عبادت نہیں ہوگی.
تو اپنے وعدے کو پورا کر، تو 3 سے 13,000 پر غالب آ گئے۔ تو آج جو حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونے چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، دعا کرنا ہے، تو انشاءاللہ دعاؤں سے یہ حالات بدل بھی سکتے ہیں۔ اور تیسری بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دین اور ایمان اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ضرورت پڑے آپ اپنے وطن کو چھوڑیں، ضرورت پڑے آپ اپنے مال کو قربان کریں، بہرحال دین کی حفاظت ضروری ہے۔ تو ان نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا۔ تو اس سے بات معلوم ہے کہ دین سب چیز پر مقدم ہے۔ وطن کی محبت اپنی جگہ، گھر کی محبت اپنی جگہ، رشتہ داروں کی محبت اپنی جگہ، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے یا نکالے گئے تھے، آپ نے کہا تھا مکہ تو ساری زمینوں میں سب سے زیادہ محبوب زمین ہے، لیکن تیرے باشندوں نے مجھے نکالا، اگر وہ نہیں نکالتے میں نہیں نکلتا۔ تو وہ وطن کی محبت بھی ہے، ماں باپ کی محبت بھی ہے، دولت کی محبت بھی ہے، لیکن دین کے مقابلے میں ان محبتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم باپ کی محبت میں، ماں کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں، اعزاء و اقارب کی محبت میں دین کو ہی قربان کر دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں شادی ایسے نہیں ہونی چاہیے، مگر گھر والے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ہم اس پہ اسراف اور فضولیات سے کام لیتے ہیں۔ تو الغرض مومن دین کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، جیسا کہ اصحاب کہف نے دین کو اپنے وطن پہ، اپنے مال و دولت پر مقدم رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کا ہم خیال رکھیں۔ تو الغرض ان آیات سے یہ ساری باتیں معلوم ہوئی۔ آگے جو ہے جیسا کہ قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ان واقعات کو پڑھتے جائیں گے۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو ہدایت کی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دروس کو کل قیامت کے روز ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔